کی اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر بے جان پتھروں کی عبادت کریں۔ چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے ملے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ سب ایک ہی رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم ان کا قصہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ مطلب ان کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس رب کو چھوڑ دیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ ایک دن ان نوجوان نے فیصلہ کیا کہ اب اس شرک اور گمراہی پر خاموش نہیں رہنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپانے کی بجائے اسے ظاہر کرنے کا عظیم فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس کی قیمت ان کی جان بھی ہو سکتی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کے سامنے بے باکی سے اعلان کیا، یعنی کہ بہت کانفیڈینس میں آ کے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود کو پکاریں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت ہی گھٹیا اور جھوٹی بات کی۔ پھر اپنی قوم سے کہا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، کہ ان کے معبود ہونے کی کوئی صاف دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ مطلب ان کی ہمت دیکھیے کہ اللہ نے ان کے دل سے ڈر نکال دیا، اور وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ اعلان کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا بلکہ شرک کے خلاف ایک مضبوط دلیل بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا، تم جن کی پوجا کرتے ہو ان کے حق ہونے کی تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ کلیئر پروف ہے آپ کے پاس؟ اور اللہ پر جھوٹ بولنے سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے انہیں دھمکایا، لالچ دیا اور اپنے دین پر واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس نے انہیں کچھ وقت کی مہلت دی کہ وہ سوچیں، اپنے نئے دین سے پھر جائیں، ورنہ ان کا انجام قتل ہوگا۔ ان نوجوان کے لیے امتحان کی گھڑی تھی۔ ایک طرف دنیا کی زندگی، آرام، مال، دولت اور رشتہ دار تھے، اور دوسری طرف ایک اللہ پر ایمان جس کے بدلے میں انہیں فوری طور پر موت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کا فیصلہ بہت ہی کلیئر تھا، کیونکہ دنیا کی فانی زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پر قربان ہے۔ انہوں نے اپنے رب کا سودا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب تم ان سے اور ان کے جھوٹے معبود سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ہو ہی چکے ہو، تو چلو کسی غار میں پناہ لے لیں۔ انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا شہر، وہ سب چھوڑ کر ایک انجان سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس غار میں ان کا کیا ہوگا، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، وہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن ان کا بھروسہ، ان کا توکل صرف اور صرف اللہ پر تھا۔